دوستان محترم، قائد اعظم کی شخصیت ان خوبیوں اور خصوصیات کا مجموعہ تھی جو مثالی تھے۔ ان کو اپنا کر کوئی بھی شخص عظمت کے میناروں کو چھو سکتا ہے، اور بحیثیت قوم ہم ان کو اپنا کر، ان خوبیوں اور خصوصیات کو اپنا کر ایک عظیم قوم بن کر قائد کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے نزدیک وقت کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا، یہ وہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد نے اپنی علالت کے باوجود شرکت کی۔ وہ بالکل ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں۔ انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد کے آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں کئی دوسرے وزراء اور سرکاری افسران کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ وہ بے حد شرمندہ ہوئے کہ ان کی ذرا سی غلطی قائد اعظم نے برداشت نہیں کی اور ایسی سزا دی جو کبھی نہ بھولے گی۔ میں پاکستان عوامی سوسائٹی کویت کے صدر جناب ایڈوکیٹ سید جعفر سمدانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب سید جعفر سمدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے جو مہربان اور ہمیشہ رحم ہی فرمانے والا ہے۔ بابا قوم، عظیم مدبر، رہنما، قائد ملت اسلامیہ نے ہند، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کے یوم پیدائش کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے آج کے اس خصوصی پروگرام بعنوان میرا قائد باہتمام پاکستان عوامی سوسائٹی کویت میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تمام شرکاء کا، عمومی طور پر اور خصوصی طور پر۔ یہ وقت ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ادا کرنے کا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس وقت اس نعمت جلیلہ اور غیر مترقبہ سے نوازا تھا، ہمارے آج کے حالات، ہمارے احوال متقاضی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پھر نوازے، ایسی روح سے، ایسی شخصیت سے، ایسی یرف نگاہی سے، ایسے بطل جلیل سے، ایسی باہمت باحوصلہ قیادت سے جو ہماری اس پریشان حال مغموم ملول نیا کو منزل تک لے جائیں۔ اقبال نے کہا تھا، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر عمومی طور پر اور اقوام عالم میں شرق سے غرب تک پھیلے ہوئے مسلمانوں کے اس عالمی وسعت والے خاندان میں خصوصی طور پر ظلمت کے گٹاٹوپ سائباں بنائے ہوئے تھے اور امت کی پریشان حالی
اور اس کی درماندگی کا کوئی سبب اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ 300 سال سے ہند کے میخانے ہوئے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو ساکی، اور پھر براہ راست درخواست کی خواجہ یثرب کی بارگاہ میں کہ آپ ہی ہم پر کرم فرمائیں، ہم اس بدلے جلیل کو آج یاد کر رہے ہیں۔ اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں بار بار سنوں، ہم سب سنیں، بار بار سنیں، جیسے خواجہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہم خواجہ صاحب کے ذریعے اپنے قائد کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ میرا دل کر رہا تھا میں اور سنوں اور سنوں۔ ہم خواجہ صاحب کے دل و جان سے مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں قائد سے آشکار کیا اور بتایا کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی یہ آواز 1876 کو پونجا جنا کے ہاں پیدا ہونے والے اس بچے کی وہ آواز جو آگے چل کر ملت اسلامیہ نے ہند کی متفقہ، مثبتہ، مسلمہ آواز بنی، اس آواز کے اس جذبے کے ساتھ، سرشاری کے ساتھ، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور نتیجہ خیزی کی آخری حد تک ایقان کی کیفیت کے ساتھ جوڑ رہے تھے کہ جو آغاز سفر سیاست سے ہی مسلمانوں کی ایک دلیرانہ آواز بنے۔ ہم دعا گو ہیں کہ خواجہ صاحب سلامت رہیں، ہم ان کو سنتے رہیں اور یہ ہمیں وقت دیتے رہیں۔ اگرچہ ہم پاکستان عوامی سوسائٹی کے زیر اہتمام منعقدہ پروگرامز میں پچھلے کم و بیش 2 سال سے درخواست گزار تھے، لیکن اللہ پاک کی توفیق آج عمر کی صورت میں ہم پر آئی اور ہمیں سعادت ملی کہ ہم آپ کے سامنے دوزانو ہو سکے اور سیکھ سکے۔ میں دوسرے شرکاء محترم اوریا مقبول جان صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے وقت دینے کا کہا اور وقت ان کے مطابق ہم نے مناسب مدون کیا، لیکن وہ کسی وجہ سے میسر نہیں آ پائے ابھی، ورنہ ہمارا دل کرتا کہ ہم ان کو سنتے اور ان کے لفظوں سے قائد کے ساتھ جڑتے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر فضل عثمان صاحب کا کہ جنہوں نے بڑے درد مندانہ جذبات کے ساتھ ہمیں قائد کی فکر کے ساتھ جوڑا، اور خاص طور پر فیصل آزاد صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں وہ احساس تفاخر کی کیفیت سے سرشار کیا کہ جہاں اقبال کہہ رہا ہے I'm proud to be a soldier of جناب، اور وہ درد والے جملے جو ہم سے متقاضی ہیں کہ ہم اس قائد کے فرمان، کردار، ایقان کے ساتھ جڑیں جو محترم رضوان بٹی صاحب ادا کر رہے تھے، اور کردار سازی کی وہ باتیں جو محترم میاں سجاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس قائد کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ ایسے قائد روز روز تو پیدا نہیں ہوتے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ مجھے یاد آ رہے ہیں جملے گریٹ سول میں لکھے گئے کہ گاندھی کہہ رہا ہے کہ اپنے بیمار باپ کے آخری لمحات میں جب وہ پکار رہا ہے کہ میرے بیٹے میرے پاس آ جاؤ، تاکہ نزاع کے اس مرحلے میں
میری آنکھیں جب جان کنی پہ ہوں تو تیرے چہرے پر ہوں، مجھے کچھ سکون میسر آئے، اور وہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کا بلا شرکت غیرے اور عمومی طور پر تمام بر صغیر کے رہنے والوں کا رہنما بن کر ابھرا تھا اور موجود تھا۔ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے باپ کے درخواست کیے جانے کے باوجود، بلائے جانے کے باوجود، اپنے وہ لمحے اپنے باپ کو نہیں دے سکا، بلکہ اپنی ذاتی خواہش اور ہوس کے نام پر نیلام کیے ہوئے تھا۔ اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں میرا قائد، وہ عظیم قائد کہ جس کے کردار کی کاٹ اس وقت بھی امر تھی، آج 100 سال بعد سری نگر کے مضافات سے لے کر گرداسپور، کرنال، پانی پت، پنجاب، یو پی، سی پی، بنگال، لکھنؤ اور آج دہلی کے بام و دارس آواز سے گونجے جا رہے ہیں کہ جنا آواز رائٹ، جنا آواز رائٹ، جنا ٹھیک تھا، جنا ٹھیک تھا۔ اور گجرات کے ان دکھوں میں بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا وہ بطل جلیل جس نے اپنے کردار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہم آج 100 سال بعد بھی اس پر فخر کرتے ہیں۔ متقاضی ہے کہ ہم بھی وہ کردار اپنائیں۔ ویسے تو شاید آج ہمارے ملک پاکستان میں ایسا کردار شاید کوئی کہہ بھی نہ سکے کہ ساری زندگی گزر گئی اپنے اور غیر بولتے، لکھتے، سنتے، سمجھتے رہے۔ آج تک لکھا جا رہا ہے جناح کے بارے میں، لیکن جناح کے کردار کی کاٹ پہ سارے گواہ ہیں۔ وہ برطانوی سامراج ہو، سرمایہ دار ہو، ہندو چالاک اور اپنے اور اغیار سارے ہوں، لیکن جناح کے کردار کی تعریف سب کرتے ہیں۔ کیا ہمارے آج کے قائدین، مربیان، سیاستدان کیا جناح کے اس کردار کی کوئی ہلکی سی جھلک دے سکتے ہیں کہ جناح ٹرین میں بیٹھا ہے، خاتون للکار رہی ہے، دھمکی دے رہی ہے، اور جناح کا پرسکون متانت والا وہ وجود وہیں پر بیٹھا ہے۔ گاڑی رکتی ہے، پولیس آتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے۔ کیا کوئی سیاستدان، ہمارا کوئی رہنما، کوئی مربی، کوئی مرشد ایسی بے باک، بے دھڑک قیادت فراہم کر سکتا ہے یا کر پا رہا ہے؟ قوم کس کی رہنمائی میں جائے، کس کو فالو کرے؟ اور مشتاق یوسفی نے لکھا کہ مجھے اردو، انگلش، ہندی لغت میں کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا جس لفظ سے میں جناح کا سانچہ بنا سکوں، اس کا نقشہ کھینچ سکوں۔ مجھے لغت میں کوئی ایسا لفظ نہیں مل رہا۔ پھر ہندی لغت سے قدیم الفاظوں میں سے ایک الفاظ لے کے آئے۔ ہم اس عظیم قائد کے ماننے والے، لیکن خود ہمارے کردار کیا اس کردار قائد کے ساتھ جڑ پائے، جڑ رہے ہیں؟ اور کیا جن کو ہم آج سیاسی لیڈر بنا رہے ہیں، کیا ان کے کردار جناح کے قریب بھی پھٹک رہے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں جن کا کردار جناح کے کردار کے بالعکس ہے۔ اور خواجہ صاحب نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ وہ ویژن جو قائد اعظم علیہ رحمہ دیکھ رہے تھے، ڈیولپمنٹل ٹریڈ، پروگریسو بزنس اس پاکستان کے لیے، کیا ہم آج تک
آج جب 2020 میں ہم قائد اعظم علیہ رحمہ کے یوم پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں ان کو، کیا اس وقت بھی ہم پاکستان میں کوئی ایک پروڈکٹ ایسی جو ڈیولپمنٹل ٹریڈ ہو، جو پروگریسو بزنس کو متعارف کروا رہی ہو، سائن دے رہی ہو ہے؟ قائد اعظم کی اس ولولہ انگیز قیادت کے یوم پیدائش منانے کا تقاضا یہ ہے کہ روح قائد ہمیں قبر سے پکار رہی ہے کہ اس قائد کے اصل افکار کے ساتھ اگر تعلق جوڑنا ہے اور اس پاکستان کو اگر تا قیام قیامت امر ربی کے تحت اس کی حفاظت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس کی سلامتی، ترقی اور نمو میں اگر اپنا حصہ شامل کرنا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو اس قائد کی روح کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس کے ساتھ منہمک کریں، ہم آہنگ کریں، یکساں کریں اور اس کے ساتھ ملائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم اس عظیم قائد کے فرزند بن سکیں، اس قائد کے پاکستان کے واسی بن سکیں، کہ ہماری پہچان اس جناح کے ساتھ ہو سکے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔